جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے جتنے گناہ ہیں ایک فرشتہ اس کو گٹھڑی کی طرح، گٹھڑی سمجھتے نا، بوجھا سنگل بوجھا رہا تھا، ٹوپلا اس کے ماتھا کے اوپر لا کے رکھ دیتا. اب یہ الحمدللہ پڑھ رہا ہے، سورہ پڑھ رہا ہے، وہ گناہ کی گٹھڑی ٹوپلا تو ماتھا میں ہے. اور جب رکوع کے لیے سر جھکایا وہ گناہ کی گٹھڑی نیچے گر جاتی ہے. سبحان اللہ. پھر جب رکوع سے سر اٹھایا فرشتہ لا کر پھر رکھ دیا، مگر بندہ سجدہ کے لیے پھر سر جھکایا، گناہ کی گٹھڑی پھر گر گئی. سجدے سے اٹھا کر بیٹھا، وہ فرشتہ لا کے پھر رکھ دیا، بندہ نے پھر دوسرا سجدہ کیا، گناہ کی گٹھڑی پھر گر گئی. ایک رکعت میں یہی ہوا. دوسری رکعت میں پھر وہی معاملہ کہ فرشتہ بار بار نمازی کے سر پر گناہ کی گٹھڑی لا لا کر رکھتا ہے. اور یہ بندہ ہے کبھی رکوع کرتا ہے تو گناہ کی گٹھڑی گراتا ہے، کبھی سجدہ کرتا ہے تو گناہ کی گٹھڑی گراتا ہے. دوسری رکعت میں اسی طرح، تیسری میں اسی طرح، چوتھی میں اسی طرح. جب نماز مکمل ہو جاتی ہے، نماز کمپلیٹ ہو جاتی ہے، خدا کی رحمت کو پیار آتا ہے. اللہ فرماتا ہے اے میرا فرشتہ جس ماتھا پر بار بار تم گناہ کی گٹھڑی لا لا کر رکھتے ہو، وہ ماتھا، وہ سر جھکا ہے مگر پتھر کے آگے نہیں، خدا کے آگے جھکا ہے. وہ سر جھکا ہے کنکر کے آگے نہیں، شنکر کے آگے نہیں، بدھ کے آگے نہیں، درخت کے آگے نہیں، چندرما کے آگے نہیں، شجر و حجر کے آگے نہیں. وہ سر جھکا ہے تو اپنے رب کی بارگاہ میں، اپنے خالق کی بارگاہ میں، اپنے مالک کی بارگاہ میں، اپنے معبود کی بارگاہ میں، اے فرشتہ سن لے، اس بندے نے میری بارگاہ میں اپنا سر جھکا دیا ہے اور میں نے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا. سبحان اللہ. تکبیر، نعرہ رسالت، جلسہ نوری، فیضان خانقاہ سمرقندیہ، علماء اہل سنت. بہت خوب. حضرات ذرا غور فرمائیے، کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ کا ایک نبی، ایک رسول، ایک پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام، ان کے زمانے میں ایک طوفان آیا تھا. اور کیسا طوفان کہ پوری دنیا پانی میں ڈوب چکی تھی. کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں پانی نہ پہنچا ہو. اتنا خطرناک طوفان. صرف اتنے ہی لوگ بچے تھے جتنے لوگ نوح علیہ السلام کی بات مان کر ان کی کشتی میں سوار ہوئے. صرف اتنے ہی لوگ بچے تھے. مگر ایک روایت یہ ہے کہ طوفان آنے سے پہلے ایک بوڑھی عورت، ان کو پتا چلا کہ طوفان آنے والا ہے. ماں بہن غور سے سنو گے. ایک بوڑھی عورت، اس کو پتا چلا کہ طوفان آئے گا، پوری دنیا ڈوب جائے گی. تو اس بوڑھی عورت نے اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام سے کہا کہ اے اللہ کے پیغمبر نوح علیہ السلام، جب طوفان آنے کا ٹائم آ جائے، یہ طوفان آنے والا ہو، تو آپ مجھ کو بھی خبر کر دیجئے گا تاکہ میں بھی آپ کی کشتی میں جا کر بیٹھ جاؤں. حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، جب طوفان آئے گا تو میں تم کو کسی کے ذریعے خبر کروا دوں گا. اللہ کی شان دیکھی، اللہ کا بھید، اللہ کا راز کہ طوفان آیا اور حضرت نوح علیہ السلام کے دماغ میں یہ بات رہی نہیں کہ میں نے بڑھیا سے کچھ وعدہ کیا تھا. یہ بات ذہن سے نکل گئی. طوفان آیا، پوری دنیا غرق ہو گئی. پھر ایک دن آیا کہ طوفان ٹھہرا.
طوفان تھما. کس دن تھما تھا طوفان؟ محرم کی 10ویں تاریخ کو، جمعے کا دن. اس لیے تفسیر روح البیان میں علامہ اسماعیل حقی لکھتے ہیں کہ آج بھی جب محرم کا 10واں دن آتا ہے، 10ویں تاریخ آتی ہے، تو دنیا کے تمام پانیوں کا کنیکشن زمزم کے کنواں سے جوڑ دیا جاتا. اس لیے عاشورے کی رات یعنی 10ویں تاریخ شام کو جو آدمی غسل کرتا ہے اس نیت کے ساتھ کہ آج کے پانی میں زمزم کا پانی ملا ہے، تو اللہ تعالیٰ سال بھر اسے بیماریوں سے نجات دے دیتا. چونکہ اس دن ہر کنویں کا پانی یا دنیا کا ہر پانی زمزم کے ساتھ اس کا کنیکشن کر دیا جاتا. تو 10ویں محرم ایک پہاڑ ہے جس کا نام جودی پہاڑ میں جا کر نوح علیہ السلام کی کشتی لگی اور پھر آہستہ آہستہ پانی رکا، آہستہ آہستہ پانی تھما. یہاں ایک پتے کی بات آپ کو بتا دوں، کتابوں میں لکھا ہے کہ انسان جہاں کی مٹی سے پیدا کیا جاتا ہے اس کی قبر وہیں پر بنتی ہے. اس لیے آپ دیکھیے کہ بہت لوگ دلی بمبئی میں مر جاتے ہیں، وہیں دفن کر دیا، ختم. اور کچھ لوگوں کو دفن کرنے کی کوشش کرتے ہیں مگر کوئی ایسا بہانہ نکل آتا ہے کہ بھئی پلین میں لے کے چلو، یا وہ گاڑی سب نہیں ٹرک اس میں برف لے کر چلو. تو یہ الگ الگ معاملہ کیوں ہوتا ہے؟ جو انسان جہاں کی مٹی سے بنایا گیا ہے اس کو وہیں پہنچنا ہوتا ہے. جب یہ بات ہے تو میرے نبی کا جو خمیر بنایا گیا تھا وہ کعبے کی مٹی سے، مکہ کی مٹی سے، تو پھر نبی کا مزار بھی مکے میں ہونا چاہیے، مدینے میں کیوں ہو؟ جب میرا نبی مکے کی مٹی کعبے کی مٹی سے بنے تو مزار بھی کعبے میں ہونا چاہیے، مکے میں ہونا چاہیے. پھر مدینہ 450 کلومیٹر. تو علماء فرماتے ہیں کہ وہ مٹی تھی تو مکے کی، مگر طوفان نوح میں وہ مٹی بہتے بہتے مکے سے مدینے تک چلی گئی. اس لیے سرکار کا مزار مبارک مدینہ منورہ میں. حضرات میں بات لمبی نہیں کروں، شارٹ میں آؤں. تو طوفان نوح آیا، رکا، ختم ہو گیا. تب حضرت نوح علیہ السلام کو یاد آیا کہ باپ میں نے تو ایک بوڑھی ماں سے وعدہ کیا تھا، میں تو اس کو جا کے بتایا نہیں، خبر بھی نہیں بھیج سکا. وہ تو بوڑھی طوفان میں ڈوب کر مر گئی ہوگی. حضرت نوح علیہ السلام کو بڑی فکر ہوئی کہ میں نے اسے وعدہ کیا تھا، اچھا کم سے کم اس کے گھر جا کر دیکھیں تو کیا حال ہے. تو جب نوح علیہ السلام گئے، اتنا بڑا طوفان، پوری دنیا غرق تھا، مگر اس بوڑھی کو دیکھا کہ اپنی جھوپڑی میں وہ بوڑھی نماز پڑھ رہی ہے. سبحان اللہ. حضرت نوح علیہ السلام جب گئے، بوڑھی نے دونوں طرف سلام پھیرا. تو بوڑھی کیا کہتی ہے کہ اے اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام، کیا آپ مجھ کو خبر دینے آئے ہیں کیا طوفان آنے والا ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام کہتے بوڑھے ماں مجھے معاف کر دینا، میں بھول گیا تھا، طوفان آیا بھی طوفان گیا بھی. وہ بوڑھی کہتی ہے کہ اے اللہ کے نبی، اللہ کی قسم میں تو نماز میں اتنی مصروف تھی کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کب طوفان آیا اور کب طوفان ختم. حضرات محترم، نماز کی برکتیں نماز کی برکتیں دیکھیے.
اور ایک ہم ہیں اور آپ ہیں کہ دنیا کا ہر کام ہوتا ہے، نماز کے لیے فرصت نہیں ملتی. یہ ہوتا ہے کہ نہیں بولو؟ حضرات غور کیجئے، اگر ہم اور آپ اپنے گھر میں نماز پڑھیں تو ایک رکعت پڑھنے سے ایک ہی رکعت کا ثواب ملے. اگر وہی نماز گھر کے محلے میں جو مسجد ہوتی ہے، جس کو چھوٹی مسجد ہم لوگ بولتے ہیں، وقتیہ مسجد، اس میں جا کے پڑھیں تو ایک رکعت پڑھنے سے 25 رکعت کا ثواب ملے. اور وہی نماز گاؤں کی بڑی مسجد جس کو جامع مسجد کہتے ہیں، جامع مسجد میں جا کر جماعت کے ساتھ پڑھیں تو ایک رکعت نماز پڑھنے سے اللہ تعالیٰ 500 رکعت نماز کا ثواب عطا فرماتا ہے. اور وہی نماز اگر کوئی خوش نصیب بیت المقدس